السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ لانگ مارچ کا آغاز اور آغاز کے ساتھ وہی ہوا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ حکومت کی جانب سے کریک ڈاؤن، لوگوں کو جگہ جگہ سے اریسٹ کیا گیا۔ آج وکلا جو کراچی سے نکلے تھے، منیر ملک اور دوسرے وکلا جو کراچی سے نکلے تھے، ان تمام کو اریسٹ کر لیا گیا۔ علی احمد کرد صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہی کریک ڈاؤن ملک کے مختلف حصوں میں سیاستدانوں اور وکلا کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ حکومت یہ لانگ مارچ نہیں ہونے دے رہی؟ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، خوف زدہ ہے اس سے، یا لگتا ہے کہ شاید وکٹ کمزور ہے حکومت کی؟ کیا وجہ ہے کہ جمہوریت کے ہوتے ہوئے جمہوری طریقہ کار پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا؟ بار بار غداری کے الزامات بھی لگاتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام خرابی دوسرے لوگوں کی وجہ سے ہے۔ کیوں ایسا اس حکومت کی جانب سے ہو رہا ہے؟ اس پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں۔ مہمانوں کا تعارف کرا دیں۔ فاضیہ وہاب صاحبہ ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان کے ساتھ مختوم جاوید ہاشمی صاحب ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون، اور غزالہ من اللہ سول سوسائٹی کی نمائندگی کریں گی آج اس پروگرام میں۔ سول سوسائٹی سے شروع کرتے ہیں جی، کیونکہ غزالہ کل آپ کے کچھ لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا بھی گیا، طاہرہ عبداللہ کو اریسٹ کیا گیا، بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ بہت سے دوسرے لوگ ہیں جن کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سول سوسائٹی کیسے دیکھ رہی ہے اس تمام پروٹیسٹ کو جو کیا اس ملک میں چل رہا ہے؟ بیکاز آپ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اس پوری موومنٹ کا۔ کاشف، سول سوسائٹی بالکل حیران نہیں ہے۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہی کچھ ہوگا، اور تھینکس ٹو اس گورنمنٹ کی بوکھلاہٹ اور جو ان کو یہ اممیچور طریقے سے چیز کو ہینڈل کر رہے ہیں، تو انہوں نے آلریڈی اس لانگ مارچ کو کامیاب کر دیا ہے۔ ہمارا لانگ مارچ تو اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن انہوں نے اپنا کریک ڈاؤن شروع کر دیا، جس دن انہوں نے پنجاب کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا۔ وہ ان کی بوکھلاہٹ کی پہلی نشانی تھی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، بلنڈر آفٹر بلنڈر آفٹر بلنڈر، کیونکہ ایک جھوٹ بولو تو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایک بلنڈر کمٹ کرو تو 100 بلنڈر کمٹ ہوتے ہیں۔ تو وہ بلنڈر کی ایک وہ کنٹینیویشن جو ہے وہ ہمارا لانگ مارچ کی کامیابی ہے۔ یہ irrelevant ہو گئی ہے کہ کوئی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا کانسٹیٹیوشن ایونیو، اٹس irrelevant کہ ادھر نہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ میسج چلا گیا ہے دنیا میں کہ یہ ایک جمہوری سو کال جمہوری حکومت میں ایک دنیا میں مانی گئی ایک طریقہ ہے پیسفل احتجاج کا، اور اس کا انہوں نے کیا حشر کر دیا ہے۔ سو کال جمہوری حکومت کیوں کہتے ہیں؟ آپ تو سول سوسائٹی کا تو جو مسلم لیگ نون کا تو نقطہ نظر ہے کہ جمہوریت اور اس جمہوریت اور آمریت میں فرق نہیں تھا، آپ کو یہ اس طرح کیوں لگتا ہے؟ کاشف، جمہوریت صرف ایک لفظ نہیں ہے، جمہوریت کے لفظ کے ساتھ بہت زیادہ رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ووٹ لے کے اسمبلی میں بیٹھ گئے، اور آپ مجھے پتا ہے اس حکومت نے وہ کون سا کام کیا ہے جس سے میں کہوں کہ یہ ایک جمہوری حکومت ہے۔ جو ہمارے ملک کے ڈیسیجنز بنا رہے ہیں وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیوز نہیں بجا رہے، میجر ڈیسیجنز آر بینگ میڈ بائی ان الیکٹڈ پیپل، اور یہ کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے۔ آپ تو الیکٹڈ ہو گئے نا جی، رحمان ملک صاحب سینیٹر بن گئے، آج حلف بھی اٹھا لیا انہوں نے۔ اس کو میں الیکشن نہیں کہتی ہوں جی، الیکشن بائی سلیکشن یہ تو کوئی جمہوری کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن بات یہی ہے جی کہ جمہوری ویلیوز آپ مجھے بتائیں اس گورنمنٹ میں کون سی تھی؟ وعدہ خلافی انہوں نے کیا، ان کو کچھ لگتا نہیں ہے قوم سے وعدہ کرنا، وہ تو قرآن شریف کی آیت ہی نہیں سمجھتے ہیں، وہ تو اس کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ سب سے بڑی چیز ایک جمہوری حکومت کے لیے کریڈیبلٹی ہوتی ہے۔ جس پارٹی کے سربراہ نے اپنی کریڈیبلٹی کھو دیا ہے، عوام میں آپ چلے جائیں، میں آج آصف زرداری کو چیلنج دیتی ہوں کہ وہ ریفرینڈم کرائے، ریفرینڈم آج کرائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ریفرینڈم کرائیں جی، کہتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہاشمی صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو حکومت کی ہینڈلنگ؟ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا حکومت خوفزدہ ہے اس تحریک سے؟ ماضی سے سبق سیکھ رہی ہے جس طرح مشرف صاحب نے سیکھا، حالات بھی ویسے ہی ہیں، کریک ڈاؤن چل رہا ہے، جگہ جگہ پولیس لوگوں کو پکڑ کے گاڑیوں میں دھکیل رہی ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے جمہوری دور میں؟ یا وہ کہتی ہے سو کال جمہوری دور ہے؟ یہ ایک ہی انتظامیہ تو ہوئی ہے، اب اس میں فرق تو آنا چاہیے تھا۔ جو حکم دینے والے ہیں اور بدلتے ہیں حکم دینے والے، پرویز مشرف صاحب بیٹھے ہوں، میاں نواز شریف صاحب بیٹھے ہوں، جناب آصف زرداری صاحب بیٹھے ہوں، ذوالفقار علی بھٹو بیٹھے ہوں، ضیاء الحق بیٹھے ہوں، تو ان تمام احکامات دینے والوں میں کوئی فرق نظر آنا چاہیے۔ انتظامیہ نے تو کل وہاں ملتان میں گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو بے لباس کر دیا انہوں نے۔ انتظامیہ جو ہے، جو آپ نے دیکھا سارے چینل پہ اس کے کپڑے اتارے جاتے، آج خواتین کو جس طرح کراچی کے اندر کریک ڈاؤن ہوا، جس طرح مار کے ان کو وہاں پھینکا جا رہا تھا، بات یہ ہے کہ جو آج کے حالات ہیں اس کے اندر جب تک تبدیلی اوپر سے نہیں آئے گی، انتظامیہ اسی طریقے سے چلے گی، نتائج بھی وہی ہوں گے۔ تبدیلی اوپر سے نہیں آئے گی، اس کا مطلب کیا ہے کہ حکومت بدل دیں، زرداری صاحب کو گھر بھیج دیں، کیا کریں؟ نہیں،
ہم زرداری صاحب کو ہر حالت میں اپنے آفس میں دیکھنا چاہتے ہیں. ان تمام مشتعل کرنے والے واقعات کے باوجود ہم بالکل اس کے اوپر دو رائے نہیں رکھتے. ہم جناب یوسف اللہ گیلانی کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں، مگر ہم ان کا جو رول ہے وہ پرویز مشرف والا نہیں دیکھنا چاہتے، اپنے لیڈروں والا دیکھنا چاہتے ہیں، جمہوری قوتوں والا دیکھنا چاہتے ہیں. محترمہ بے نظیر نے لانگ مارچ کی بات ایک مرتبہ نہیں مختلف حکومتوں میں کی، سویلین میں بھی، جنیجو کے اگینسٹ بھی اور نواز شریف کے اگینسٹ بھی، میاں نواز شریف کے. تو اس کا انجام تو اس طرح کسی طرح کا میں وہی کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اب ایک میچورٹی کا لیول آ جانا چاہیے تھا کہ یہ جب گفتگو شروع ہوتی تو ڈیموکریٹک طریقے سے الیکٹڈ گورنمنٹ کہتی کہ ہم وہاں تک نوبت نہیں آنے دیں گے. یہ جو اب لانگ مارچ ہے یہ ہماری مشترکہ جدوجہد ہے پیپلز پارٹی کی، ہماری نہیں ہے. یہ لانگ مارچ ہے وکلاء کا، یہ جدوجہد ہے 2 سال 2.25 سال کے وکلاء کا. یہ انہوں نے آج سے 4 مہینے پہلے کہا تھا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، تو ہم نے پہلے بھی ان کا ساتھ دیا تھا پیپلز پارٹی نے. ہم نے اب بھی ہمیں چاہیے تھا کہ اب ہم جب ہیڈ آف افیئرس پہ بیٹھے تھے ہم کہتے کہ آئیے اب ہم وہ باتیں نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے جو آئین کی بالادستی کی بات ہے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں. لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ گورنر رول لگا دیا آپ نے. ہوا کیا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشنز کی باتیں آ گئی. کس کی وجہ سے آ گئی؟ یہاں پہ اس ملک میں کوئی آپ کسی کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، کسی کے انٹلیکٹ جو ہے لوگوں کا ان کی توہین نہ کریں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈسکوالیفائی کیسے نواز شریف ہوا ہے، کس نے کیا ہے. لوگ ایک ایک چیز جانتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں چھوڑ دیں، میں آج میاں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کے خاتمے کی بھیک نہیں مانگ رہا. ہم یہ کہہ بھی نہیں رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں نہ ہم پنجاب کی گورنمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ کل ہمیں دے دو اگر ہمارے ساتھ لوگ بھی موجود ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے پچھلے تمام چیزوں سے ہٹ کے ایک نئے ابتدا کرتے. ہم جمہوریت میں ہم ڈفرینٹ لوگوں کو اپنا منظر پیش کرتے، لیکن وہ نئی ابتدا نہیں ہو رہی ہے. اور بدقسمتی یہی ہے کہ آج پھر لاٹھی چل رہی ہے، گولی چل رہی ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر سیڑھیاں لگا کے گھس رہے ہیں. اور یہ ایک صرف یہ کہ لانگ مارچ ہے دیں گے، ہم کسی کو نہیں روکیں گے. اور پھر کہتے تھے یہ صرف پنجاب والے کر رہے ہیں. آج ساری لاٹھی چارج تو جو حیدرآباد کی سندھی ٹول پلازا تو کراچی پیچھے رہ گیا جی. حیدرآباد کے اندر تحریک سندھ کی خواتین کو جس طریقے سے سندھی عورتوں کو وہاں مارا گیا، جس طریقے سے وہ اس کلچر میں کھڑی تھی، وہ نظر آ رہی تھی کہ ایک ایک سندھ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ جمہوری دور میں ہو رہا ہے، اس کا مجھے دکھ ہے. اور ورنہ ہماری ان کی حکومت جی بسم اللہ ہماری سر آنکھوں پہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت سر آنکھوں پہ. لیکن دکھ اس بات کا ان کو ہے کہ جو حالات ہو رہے ہیں جو ہم آج ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں یہی ہم نے پچھلے 2 سال ٹی وی میں دیکھا. جب مشرف صاحب صدر تھے انہوں نے تصویروں کی بات کی اور جو پکچرز ایک آدمی کو ملتان میں خاتون پچھلے 2 سال میں 1999 میں 1997 میں 1993 میں 1990 میں 1988 میں 1977 میں 1969 میں. یہ تو یعنی ہم نہیں سیکھیں گے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں سیکھیں گے. نہیں ہم وہی کریں گے جو 1977 میں ہوا، 69 میں ہوا، 88 میں ہوا، 93 میں ہوا، آج بھی وہی ہوگا. آپ کچھ مختلف اس پارٹی سے ایکسپیکٹ نہ کریں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو آپ بار بار کراچی کا ذکر کر رہے ہیں، جتنے لوگ جو گرفتار ہوئے تھے they have all been released. گرفتار کیوں کیا گیا ان کو؟ وہ جو بھی کچھ سال کے پروفیسر غفور بی بی 90 سال کا، ان کو آپ نے گرفتار کر لیا. کوئی حد بھی ہوتی ہے، ان کی عمر کا لحاظ کر لیتے. نہیں یہ دیکھیں سینئر پولیٹیشینز ہیں یہ، کیوں ایسا ہو رہا؟ ٹھیک ہے بہرحال ان کو گرفتار اگر کیا گیا تو کہ بھٹو صاحب آخر میں وہ ایک معاہدے پہ پہنچ کے جمہوریت بحال کرنا چاہتے تھے. آخری گواہ ہے چشمدید گواہ بھٹو صاحب کی حمایت میں، آخری زندہ گواہ. یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے ضیاء الحق کی کیبنٹ میں سب سے پہلے ہے نا کیبنٹ پوزیشن بھی لی تھی. آپ بھول کے رہے ہیں. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ جماعت اسلامی کا کتنا اہم کردار رہا ہے. گورنر پنجاب